ढूंढोगे अगर मिलने के नहीं नायाब ताबीर है जिसकी हसरत गम ऐ हम नफस हो वो ख्वाब है हम। प्रोफेसर डॉक्टर फैज अहमद के तारुफ का एक हवाला शानदार तालीमी कैरियर और तालीम व तदरीस से वाबस्तगी है। मुल्की और गैर मुल्की जामियात में तदरीस और तहकीक से मुंसलिक रहे हैं, मगर इनकी जात का एक और हवाला और तारुफ का एक पहलू ऐसा है जिसने इनके खानदान को मुल्क भर में मोहतरम और महबूब बना दिया है। वो है शहीद उसामा अहमद वड़ाइच का खानदान होना। एक काबिल फख्र और उसूल पसंद बेटे का बाप होना। 31 बरस पहले इनके हाथ जन्म लेने वाले उसामा वड़ाइच, जिन्होंने अपनी खानदानी रिवायात के ज़ेरे असर नौ उम्री में वो मकाम हासिल किया जिसकी नजीर मिलना मुश्किल है। ढूंढोगे अगर ढूंढोगे अगर मिलने के नहीं नायाब ढूंढोगे अगर मिलने के नहीं नायाब। बचपन से ही घर के माहौल ने इनकी जहानत और फतानत को दो चंद कर दिया। आगोश मादर की तरबियत ने अवाइल से ही बड़ों की इज्जत, वालिदैन की खिदमत, उसूल पसंदी और खिदमत गुजारी को इनकी जात और शख्सियत का हिस्सा बना दिया। उसामा ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीएससी की थी और उसके बाद को 2-3 साल उसने ये टेलीकॉम सेक्टर में जॉब की, लेकिन वो शुरू से ही अपने मामू जान जुल्फकार चीमा साहब को वो आइडियल समझता था और इन्हीं के कहने पर उसने सिविल सर्विस का इम्तहान दिया और पहली ही कोशिश में वो सिलेक्ट हो गया। हालांकि सिर्फ 3 महीने या 4 महीने उसने तैयारी की थी। एक बेटे की हैसियत से या एज ह्यूमन बीइंग भी वो बहुत ही जिसे कहते हैं ना लाइकेबल पर्सनालिटी, हंसमुख, मिलनसार, सबके लिए वाज वेरी केयरिंग। इसलिए वो सब में पहले अपने आसपास हमसायों के जितने भी यंगस्टर थे, हम उम्र थे, सबका दोस्त, सब में बड़ा पॉपुलर। स्कूल में गया तो उसी तरह। फिर एक बेटे की हैसियत से वालिदैन, अपने एल्डर्स, अपने बुजुर्गों का बहुत फर्मा बरदार। तालीमी मैदान में यके बाद दीगरे कामयाबियों और कामरानियों का हुसूल इनका खासा बन गया। इंजीनियरिंग की तालीम के बाद नौजवान उसामा वड़ाइच ने इस मैदान में अपनी पेशा वराना जिंदगी का आगाज किया, मगर कुदरत ने इनकी सलाहियतों के लिए कोई और जोलानगाह का इंतखाब कर लिया था। सिविल सर्विस से वाबस्तगी और आला पेशा वराना सलाहियतों का इजहार इस खानदान के लिए कोई नई बात नहीं थी। इनके ननियाल में इस हवाले से कई रोशन मिसालें मौजूद थीं। इनके मामू जुल्फिकार चीमा दौरान मुलाजमत मुल्क की शोहरत और नेक नामी के हामिल थे। इसी तरह इनके दूसरे मामू जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार चीमा और डॉक्टर निसार चीमा अपने अपने शोबाजात में उसूल पसंदी और नेक नामी कमा चुके थे। इनके बड़े भाई फॉरेन सर्विस ज्वाइन कर चुके थे। मामू और भाई के कहने पर इन्होंने मुकाबले का इम्तिहान देने का फैसला किया। यूं उसामा वड़ाइच के लिए सिविल सर्विस महज एक नौकरी नहीं थी, बल्कि कुछ कर दिखाने की तड़प और खानदानी रिवायात के जेरे असर एक नया जहां आबाद करने की आरज़ू भी थी। मुकाबले का इम्तिहान पास करने के बाद इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप ज्वाइन किया। इनकी पहली पोस्टिंग एबटाबाद हुई तो नौ आमोज अफसर के जौहर ऐसे खुले कि किसी मसलहत और दबाव को खातिर में ना लाते हुए कानून की हुक्मरानी को अपना वतीरा बना लिया। कोई 2.5-3 साल पहले हमने गलियात में और एबटाबाद में इंक्रोचमेंट हटाने का मुहिम शुरू किया। लीड रोल उसमें उसामा शहीद का था। उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। पूरे गलियात और एबटाबाद
میں انکروچمنٹ اس نے بہت جانفشانی سے ہٹائی. کافی ریزسٹنس تھا, کافی لڑائی جھگڑے ہوئے, مگر یہ اس کو میں نے آبزرو کیا کہ پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا اور بڑے طریقے سے اس نے اپنا کام کیا. اس سے پہلے یہ آفیسر ایبٹ آباد میں بھی رہا, وہاں پہ اس نے بہت اچھا کام کیا. پشاور میں یہ رہا, وہاں پہ انکروچمنٹس, چیکنگ, وہاں پہ جو پورا ایک نظام جو انتظامیہ کا ہوتا ہے جو ہم پرانا سنتے تھے, اس آفیسر نے جدھر رہا ہے اس نے یہ انتظام کیا. یہ روڈ جو بازار میں آپ دیکھ رہے ہیں, پہلے 2 مہینوں میں آ کے ایک بہت بڑا ایشو تھا, یہ نہیں یہاں پہ بننے دے رہے تھے. اس نے انکروچمنٹ بھی ہٹائی اور اس نے ایک پہلا لینڈ مارک آتے ہی دیا. ان کی اصول پسندی, جرت اور بے پناہ انتظامی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے صوبائی انتظامیہ نے انہیں دارالحکومت پشاور میں انتظامی ذمہ داریاں سونپیں. اسامہ وڑائچ نے بہت کم وقت میں اس بات کو ثابت کر دیا کہ سرکاری افسر اگر ضابطہ پسندی, جرت اور ایمانداری کو اپنا مطمع نظر بنا لے تو راستے کی رکاوٹیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر میں اس کو اسپیسیفکلی اینٹی انکروچمنٹ ساری پشاور کے حوالے کی گئی, پرائس چیکنگ حوالے کی گئی, ریسٹورنٹس وغیرہ حوالے کیے. کافی مسئلے مسائل تھے پولوشن کے, انوائرمنٹ کے. اس میں اسامہ نے بہت زبردست پرفارمنس جو ہے وہ دکھائی. ہم نے پشاور میں تاریخی اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو لانچ کی تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور اسامہ کو میں نے آگے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو پہ بھیجا تھا. ہماری پوری ٹیم تھی اور ہم دن کو بھی کام کرتے تھے اور رات کو بھی کام کرتے ہوتے تھے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے 20 بلین روپیز سے زیادہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ریٹریو کی ہے. لوگ قابضین تھے, لوگوں نے غیر قانونی اس کے اوپر قبضہ کیے ہوئے تھے. یہ ہم نے لوگوں سے لے کے ان کو واپس کی. اتنی تھوڑی سی سروس میں اتنی زیادہ نیک نامی, اتنی زیادہ گڈ ول, اتنا زیادہ لوگوں سے دعائیں, لوگوں کا پیار, کوئی اور مثال نہیں ملتی سول سروس میں. تو وہ وجہ یہ ہے کہ کچھ اس میں چیزیں, اس میں کوئی شک نہیں, گھر سے لیں, گھر کا ایلڈرز کی تربیت اور گھر کی ویلیوز, اس کو اس نے کیری کیا. کو جو ہم نے سکھایا تھا کہ تم نے رزق حلال کی پابندی کرنی ہے اور اپنے سارے کاموں میں آپ نے آخرت میں جو جواب دہی ہے اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے. تو اب جو لوگ اس کی جانے کے بعد تعریف کرتے ہیں تو ہمیں اس پر بڑا فخر محسوس ہوتا ہے. چترال ملک کا دور افتادہ اور جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے جہاں پسماندگی کا شکار ہے, وہیں پر انتظامی حوالے سے مشکل سمجھا جاتا ہے. ان کی بحیثیت ڈپٹی کمشنر پہلی تقرری چترال میں ہوئی. ایک مختلف کلچر اور رہن سہن میں پلے بڑھے اسامہ وڑائچ نے دیکھتے ہی دیکھتے اہلیان چترال کے دلوں میں یوں گھر کر لیا کہ وہاں کے باشندے انہیں اپنا مسیحا سمجھنے لگے. اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں, انسانیت کی خدمت کے بے پایاں جذبوں سے سرشار اسامہ وڑائچ قدرتی آفات میں خدمت اور غم گساری کا پیکر بن گئے. اس کی پرفارمنس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے ریکمنڈیشن پہ اس کو چترال میں ڈپٹی کمشنر لگایا گیا. صرف 6 سال اس کی نوکری تھی جب ڈپٹی کمشنر لگا, تو ینگ ایج میں اس کو یہ موقع دیا گیا. چترال میں بھی جا کے اس کی پرفارمنس ہی لیوڈ اپ ٹو اٹ اینڈ اٹ واز آؤٹ اسٹینڈنگ. یہاں پہ جو پروجیکٹس ہیں وہ آپ کے خود, آپ پارک جا کے دیکھیں, میوزیم آپ جا کے دیکھیں. یہاں پہ جو اس نے اپنی مدد, آپ کہیں حکومت سے اس نے پیسے نہیں لیے, اس نے جتنے یہ کام کروائے اپنی مدد آپ کروائے, لوگوں کے بہبود کے لیے کروائے. اسے ایک وہ دل و جان سے اس علاقے کو, وہ پہلا ڈپٹی کمشنر تھا یہاں پہ, پہلا اس کا فرسٹ ڈسٹرکٹ تھا, اس نے خوب محنت کی. اس کا رول تھا لوگوں کے لیے, چترال کے لیے. تو چترال چونکہ آپ خود ٹریول کر کے آئے, ان کی روڈز کی حالت آپ نے دیکھی, یہاں ہیلتھ انسٹیٹیوشن کی حالت آپ نے دیکھی ہے. اور جو ہی ہم آ گئے تو یہاں پر ارتھ کویک ہو گیا. تو انیشلی 3 مہینے تو ہم ارتھ کویک میں بیزی رہے ہیں, بہت ہی دن رات کام کیا اسامہ صاحب کی نگرانی میں. تو الحمدللہ اچھے طریقے سے لوگوں کو کمپنسیشن, ریلیف, ریسکیو ورک سب بہت بہترین طریقے سے ہوا. اس کے بعد ڈیولپمنٹ پہ فوکس کیا گیا, اور ساتھ ساتھ یہاں پر پچھلے سال 5-6 مین ایونٹ, جس میں جشن چترال, جشن چلنجوش, جشن کاکلش اور شندور,
جو جولائی میں ہوا تھا، سب سے بڑا ایونٹ تھا، وہ سب اسامہ صاحب کی سربراہی میں ہوئے. ایسے علاقے میں ٹورزم کو پروموٹ کیا، یہاں کے روڈز بنائے، یہاں کے جو فلڈ سے اور ارتھ کویک سے انفراسٹرکچر تباہ ہوا تھا اس کو بحال کیا، اور اتنے تیزی سے بحال کیا کہ اگر کوئی دوسرا افسر ہوتا جو اس کی جگہ ہوتا تو شاید 5 6 7 10 سال لگ جاتے. ان کی جو پروفیشنلزم ان میں تھا وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. ان کا جو پروفیشنل ایٹیٹیوڈ تھا وہ ہم سب کے لیے جو ہے مثال ہے. یعنی کہ ایک اس طرح ہوا واقعہ کہ کریم آباد ویلی ہے چترال میں، وہاں سسوم گاؤں میں ابھی 6 8 ماہ پہلے ایک ایولانچ کے نتیجے میں 9 افراد اس برف کے نیچے دب گئے تھے، جس میں 8 جو ہے کلاس 9 کے بچے تھے جو امتحان دے کے واپس جا رہے تھے، اور ایک راہگیر تھے. 47 دن تک وہاں سے بہت بڑی ایولانچ تھی، برف کا بہت بڑا تودہ تھا جس میں لاشیں دب گئی تھی بچوں کی. 47 دنوں تک وہاں امدادی کارروائیاں جاری رہیں، جن کی انہوں نے خود